وسلم مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کفر کی ظلمات جس نے مٹائی دین کی دولت جس نے لٹائی کفر کی ظلمات جس نے مٹائی دین کی دولت جس نے لٹائی. میرے بھائیوں، اگر قرآن مجید کا ہم موجودہ صورتحال کے لحاظ سے اگر جائزہ لیں کہ قرآن مجید سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، یہ تو میں نے آپ کو وہ باتیں بتا دی، لیکن اب یہ ہے کہ قرآن مجید سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، ہمیں کیا روشنی ملتی ہے، اور بالخصوص موجودہ صورتحال میں کہ قرآن کا پیغام پوری انسانیت کے نام ہے، تو ہمیں کیا اس سے گائیڈ، اس سے کیا رہنمائی مل رہی ہے، ہم اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں، ابھی آپ دیکھیں پوری دنیا میں ایک نا امیدی ہے، مایوسی ہے، ڈپریشن ہے، اور ایک انسان بہت جو بلین اور ملین کا مالک ہے، جو اربوں کھربوں پتی تھا، آج وہ بالکل مایوس ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سچویشن کو اور اس منظر کو قرآن مجید میں بہت اچھے انداز میں بیان فرمایا. آپ قرآن کی ہی انداز میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے ہی انداز کو سنیے کہ اللہ نے کس انداز میں اس کو بیان فرمایا. اللہ نے فرمایا کہ انسان کے نیچر کو اور انسان کی فطرت کو اللہ نے بیان فرمایا. فرمایا کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، کہ اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے نعمتوں سے اور انعامات سے اور فضل سے نوازتے ہیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور پھر دینے کے بعد اس سے ہم واپس لے لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، تو فرمایا کہ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، کہ وہ بڑا مایوس، ناشکرا اور طرح طرح کی باتیں بنانے والا اور ڈپریشن کا شکار اور بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو طرح طرح کی بیماریاں، شوگر، بی پی، پتہ نہیں کیا کیا اس کو امراض لگ جاتے ہیں. کیوں؟ وہ ڈپریشن میں مبتلا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایسے ایسے الفاظ کہہ رہا ہے. پھر اللہ نے ایک دوسری فطرت کو، دوسرے نیچر کو اسی کے بعد بیان فرمایا. فرمایا کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، کہ اگر ہم تکلیفوں کے بعد، پریشانیوں کے بعد، آزمائشوں کے بعد پھر ہم اسے نعمتوں سے نوازتے ہیں، انعامات سے نوازتے ہیں، اپنے فضل اور اپنے کرم سے نوازتے ہیں، دولت کی فراوانی عطا فرماتے ہیں اور اس کو اچھی صحت عطا کرتے ہیں، تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، کہ مجھ سے برے دن اب گزر گئے، اب اچھے دن آ گئے. لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، کہ مجھ سے برے دن گئے. اور إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، کہ مارے خوشی کے اترانے لگتا ہے، مارے خوشی کے مطلب گھمنڈ میں چور ہو جاتا ہے. کہتا ہے gone are the days when I was poor، کہ وہ دن گزر گئے جب میں غریب تھا، میں فقیر تھا. اللہ نے تھوڑا سا اس کی ڈپریشن کو خوشحالی میں بدل دیا، اس کی فائنینشیلی حالت کو اور پہلے سے بہتر کر دیا. پہلے بے روزگار تھا، جاب لیس تھا، اللہ نے اسے اچھی جاب، اچھی سروس عطا کر دی. تو اب وہ آئی ایم سم تھنگ، آئی ایم ایوری تھنگ کا نعرہ لگاتا ہے، یعنی جو کچھ ہے ہوں میں ہی ہوں، اور اپنے آپ کے اندر ہی بالکل شیخی بگاڑتے ہوئے، اتراتے ہوئے چلتا ہے اور طرح طرح کی باتیں بیان فرماتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ جو تنگی ہے اور خوشحالی ہے، کرائسس ہے، یہ اپس اینڈ ڈاؤن آف لائف ہے، یہ نشیب و فراز ہے، یہ اتار اور چڑھاؤ ہے، یہ پارٹس آف لائف ہے. پھر دیکھیے دوسری جگہ اللہ نے کیا فرمایا.
فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ، کہ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اور پھر اسے اکرام سے اس کو عزت دیتا ہے، اس کو ترقی کی طرف بڑھاتا ہے، اور اس کو اپنے فضل اور کرم سے مزید نوازتا ہے، خوب فراوانی، ہر چیز کی فراوانی عطا فرماتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ، کہ میرے رب نے میرا اکرام کیا، میری تعظیم کی، میرا احترام کیا۔ اور اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، کہ جب اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے اور اس آزمائش میں تھوڑا سا رزق کو تنگ کر دیتا ہے، یعنی فائنینشیل کرائسس جب ہو جاتا ہے، جب انسان جاب لیس ہو جاتا ہے، بے روزگار ہو جاتا ہے، شیئر ڈاؤن ہو جاتا ہے، جو اس نے پیسے اپنے انویسٹ کیے مارکیٹ میں وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، کمپنی بند ہونے لگتی ہے، ہر طرف سے نقصان ہونے لگتا ہے، تو فیقول رب اہانن، کہ میرے رب نے میری توہین کی، مجھے ذلیل و رسوا کر دیا۔ یہ اس کے جملے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ان مع العسر یسرا، کہ تنگی کے بعد آسانی ہے اور آسانی کے بعد تنگی ہے، تو یہ اپس اینڈ ڈاؤن آف لائف، یہ اتار چڑھاؤ پارٹس آف لائف ہے۔ ہمیں اس میں مبتلا نہیں ہونا، ہمیں ٹینشن کا شکار نہیں ہونا، ہمیں اپنے آپ کو ہلاک نہیں کرنا، کہ اگر ہم تھوڑا سا ہمیں کوئی فائنینشیل پرابلم آئی تو ہم فوراً ڈپریشن میں مبتلا ہو گئے اور ٹینشن میں مبتلا ہو گئے اور ہماری بیماری بڑھ گئی، اور پھر اس سے بھی نہ ہوا تو ہم سوسائڈ کی طرف بڑھ گئے، لاسٹ آپشن کہ انسان سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ آپ اخبارات پڑھیے اور نیوز چینل پہ دیکھیے، کتنے واقعات ہیں جو روز پیش آتے ہیں کہ انہیں معلوم نہیں، وہ اس زندگی کو ہی اصل زندگی سمجھتے ہیں، انہیں کوئی موٹیویٹ کرنے والا نہیں، انہیں کوئی انکریج کرنے والا نہیں، انہوں نے یہ سوچا کہ اگر وہ ڈاؤن ہے تو سب کچھ ختم، اور سوسائڈ کی طرف جاتے ہیں، وہ ایک آخری حل ہے، تو وہ جا کر سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے۔ آپ یوٹیوب پر آپ موٹیویشنل اسپیکر تلاش کرتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی موٹیویٹ کرے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی انکریج کرے، آپ موٹیویشنل بکس پڑھنا چاہتے ہیں، ناولس پڑھنا چاہتے ہیں، میگزین پڑھنا چاہتے ہیں، اور آپ اس کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی آپ کو اچھی باتیں کر سکے، آپ کو کوئی حوصلہ دے سکے، آپ کو کوئی سہارا دے سکے، تو آپ اس کی تلاش میں رہتے ہیں۔ میں بھائیوں، میں کہتا ہوں اور قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ مؤثر، طاقتور، پاورفل، موٹیویشنل، انکریج کرنے والی جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کا رواں رواں بولے گا یہ کتاب ہدایت ہے، یہ گائیڈ کے لیے آئی ہے۔ اس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا جو بزنس کے جو طریقے ہیں کیا حلال ہیں، کیا ہمیں معلوم ہو۔ تو قرآن مجید صرف اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ ہم اسے ایک برکت کی اور ایک تعویذ گنڈی کی کتاب سمجھ کر رکھ کر کسی المیرہ میں اسے بند کر کے رکھ دیں، بلکہ ایسا نہیں، بلکہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ ہم اس سے پڑھیں اور اس سے ہدایت حاصل کریں، اس سے روشنی حاصل کریں۔ اللہ نے خود قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ ہم نے اس کتاب کو نازل ہی اس لیے کیا کہ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لایا جائے۔ اب دیکھیے، جو ظلمات کا جو لفظ ہے، ڈارک، تاریکی، ظلمت، یہ پلورل ہے، اور جو نور ہے وہ سنگلر ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ جو تاریکیاں ہیں، جو ڈارکنیس ہے، جو اندھیرا ہے، جو گمراہی ہے، جو ضلالت ہے، وہ بہت زیادہ ہے، اور جو نور ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے، وہ صرف ایک ہے، وہ اللہ کی طرف سے ملے گی۔ جب ہم اللہ کی طرف بڑھیں گے اور اللہ سے ہم مدد طلب کریں گے تو ہمارے لیے سارے دروازے کھل جائیں گے، سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے، اور ہماری دنیاوی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی، اور ہماری جو آنے والی زندگی ہے، آخرت کی زندگی، وہ بھی اچھی ہو جائے گی۔ تو ایسا نہیں کہ قرآن مجید کو صرف ایک مسلمان کی کتاب ہے، یا صرف ایک برکت کی کتاب ہے، یا رمضان میں پڑھنے کی کتاب ہے، تراویح میں سننے کی کتاب ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کو آپ جس پہلو سے اسٹڈی کریں گے، آپ کو اس سے رہنمائی ملے گی۔ یہ
جو فضیلت میں بیان کر رہا ہوں تو میں اس لیے نہیں کہ میں ایک حافظ قرآن ہوں یا میں ایک قرآن کا طالب علم ہوں، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، بلکہ یہ ایک اللہ کی کتاب ہے اور پوری دنیا کے تمام ریلیجن کے لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ واقعی یہ ایک واحد بک ایسی ہے جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اس کے ایک حرف میں ایک لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکی، جبکہ 1400 سال سے لوگ اس میں کوشش کر رہے ہیں، اس کے پیچھے نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں کہ ابھی چند سالوں پہلے کی بات ہے، فرانس میں ایک بہت بڑا کانفرنس کیا گیا، اور وہ کانفرنس اس لیے تھا کہ دنیا کی جو تمام ریلیجیس بکس ہیں اس کو جمع کیا گیا اور سب کا ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کیا گیا، اور قرآن مجید کے نسخے کو بھی منگایا گیا ہر کنٹری سے، سعودی عربیہ سے، فلسطین سے، ایجپٹ سے، شام سے، عراق سے، ہر کنٹری سے منگایا گیا۔ تو ان لوگوں نے بائبلس اور جو ان کی اور مذہبی کتابیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ، سب کا کمپیریٹیو اسٹڈی کیا اور ایک ایک ورڈ کو، ایک ایک لفظ کو چیک کیا۔ تو آپ یقین مانیے کہ کوئی بھی ایک نسخہ ان کے دوسرے نسخے سے میچ نہیں کر رہا تھا، ہر نسخہ دوسرے نسخے سے الگ ہے، سارے لوگ پریشان ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید وہ لوگوں نے چیک کرنے کے لیے اٹھایا، تو آپ یقین مانیے کہ قرآن مجید کا جو آرٹیکلس ہے، جو مضامین ہے، وہ اس میں مسٹیک کیا نکالتے، بلکہ اس کے ایک نقطے میں، ایک زبر زیر میں بھی وہ فرق نہیں کر سکے کہ جو نسخہ سعودی عربیہ کا ہے وہی شام کا ہے، وہی فلسطین کا ہے، وہی ایجپٹ کا ہے۔ تو وہ لوگ حیران اور پریشان ہو گئے، اور اس کے بعد کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ جو بک ہے، یہ لاسٹ آف دی بک، یہ اللہ کی طرف سے ریویل کی گئی، اور اللہ نے جتنی بھی اپنی کتابوں کو، اپنے صحیفوں کو دنیا میں نازل کیا، کسی بھی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، لیکن قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں، جو لوگ گرامیٹیکل کی جو باریکیاں ہیں اس سے واقف ہے، تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے اس میں کتنی تاکید کی کہ میں نے اس کا ٹرانسلیشن کیا کہ ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، صرف ایک لفظ میں نے کہا۔ اب دیکھیے اللہ نے کیا کہا کہ اِنَّا فرسٹ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، 6 تاکید اللہ نے بیان فرمائی، 6 مرتبہ اللہ نے تاکید کیا، اور اتنی شدت کے ساتھ، اتنی طاقت کے ساتھ کہ ہم نے نازل کیا تو ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ہمارے پاس اردو میں کیا، میں کہتا ہوں کہ دنیا کی کسی بھی زبان میں، کسی بھی لینگویج میں اس ورڈ کا، بلکہ پورے قرآن کے کسی بھی ورڈ کا ٹرانسلیشن نہیں کیا جا سکتا ہے، ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں۔ ہم بس اسے سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اپنے ورڈ کو بیان کر دیں، لیکن ہم قرآن کا ایگزیکٹ ترجمہ یا ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیے اللہ نے کتنی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ ہم نے نازل کیا تو ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں، تو یہ قرآن مجید کا ایک مختصر سا پیغام ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ میں آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ ابھی ہر جگہ نیٹ ورک پرابلم ہے اور بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، تو میں مختصر سے وقت میں آپ کے لیے یہ ساری باتیں کرنے کے لیے حاضر ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو، جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بالخصوص اپنے مسلمان بھائیوں سے، دوستوں سے، نوجوانوں سے، بچوں سے، عورتوں سے، بوڑھوں سے، سب سے کہوں گا کہ قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اگر آپ نہیں پڑھنا جانتے تو آپ قرآن مجید سیکھیے، اور اگر آپ جانتے ہیں تو پھر اس کا ٹرانسلیشن، اس کا ایکسپلینیشن پڑھیں۔ اس میں ہر زبان میں اس کے ٹرانسلیشن موجود ہیں، آپ عربک میں، ہندی میں، اردو میں، پھر جو آپ کی مدر ٹنگ ہے اس میں آپ قرآن مجید کا اسٹڈی کریے، قرآن مجید کو سمجھیے۔ اور اسی طرح ہمارے جو نان مسلم بھائی ہیں، دوست ہیں، ان سے بھی میں یہ گزارش کروں گا، یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی قرآن مجید کا اسٹڈی کیجیے، اور یہ سمجھ کر کہ یہ ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک گائیڈ بک ہے، تو ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے، اس سے کیا میسج ملتا ہے، ہم اس کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کریں گے، اور اس کے ذریعے سے اس کے مطابق ہم اکارڈنگ ٹو قرآن زندگی گزاریں گے۔ جب ہم اس طرح اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہماری دین اور دنیا کی جو ہماری زندگی ہے، دونوں
اچھے اور بالکل صحیح طریقے سے ہم گزارنے والے بن جائیں گے۔ آخر میں آپ تمام ناظرین کا، اپنے تمام ویورز کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے جوائن کیا، آپ لوگوں نے مجھے دیکھا، فجزاکم اللہ خیرہ۔ اسی طرح آخر میں اپنے بھائی اور اپنے دوست مولانا توقیر احمد ندوی کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ مجھے موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو، ان کی اس محنت کو، ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور پوری دنیا میں اس سے خوب خیر کا اور بھلائی کا ذریعہ بنائے، اور ان کے تمام دوستوں کا جو ان کی ٹیم ہے سب کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وجزاکم اللہ خیرہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔